بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کے حضور حمد و ثنا، اس کے بعد محمد و آل محمد کے شان اقدس میں درود و سلام کے تحفہ تحائف تقدیم کر چکنے کے بعد مرکز نور بخشہ کے چینل سے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو تمام اسلامی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور اہل تصوف کے پروانوں کے خدمت میں سلام عقیدت کے بعد آج آپ کے خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے قرآن حکیم کی عظمت اور بزرگی۔ چنانچہ اس حوالے سے چند سائلین نے سوال بھی کیا تھا کہ قرآن حکیم کے بارے میں اعتقاد رکھنے کے حوالے سے کچھ سائلین نے سوال کیا تھا، ہمارا اس حوالے سے اہل صوفیہ نور بخشہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اسی موضوع کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسی میں ان سائلین کے سوال کا جواب بھی اسی میں ملیں گے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے قرآن حکیم کی عظمت اور بزرگی، اس کی حکمتوں کی گواہی خود قرآن مجید میں مختلف آیات میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آغاز میں ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ محفوظ طریقے سے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی تمام مسلمان تلاوت کرتے ہیں عقیدت و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر، تو اس کتاب میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی عظمت اور بزرگی کے حوالے سے سورہ پارہ نمبر 27 سورۃ الطور آیت نمبر 2-3 میں فرماتے ہیں وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی اس کتاب کی قسم یعنی قرآن حکیم کی قسم، فی رق منشور، جو جلی کے کھلے ہوئے اوراق میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی عظمت و بزرگی کے حوالے سے پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ اور آیت نمبر 76 تا 81 تک یک بعد دیگر تواتر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ ہی اس قرآن کو چھو سکتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن کی عظمت اور بزرگی کے حوالے سے تواتر کے ساتھ چند آیات بیان ہوا۔ پھر مزید آگے پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 13-14 میں فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، فی صحف، اسی طرح آگے یہ پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 13-14 میں فرماتے ہیں سابقہ آیت انہ لقول رسول کریم، یہ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 40 ہے۔ مزید آگے سورہ عبس میں فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں موجود ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند و بالا اور پاک و صاف ہیں۔
چنانچہ قرآن حکیم میں جا بجا مختلف صورتوں میں قرآن کی عظمت، بزرگی، حکمتوں کی گواہی خود قرآن نے دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، شان و شوکت، اس کی بزرگی اور اس کی حکمتوں کے حوالے سے ان چند آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد تعلیمات صوفیہ نوربخشہ، چونکہ ہمارے عقائد، اعمال، اعتقادات کا جو ماخذ ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے، چنانچہ صوفیہ نوربخشہ کے مطابق قرآن مجید سے اعتقاد رکھنے اور قرآن سے عشق و محبت کے حوالے سے میر سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتقادیہ میں فرمایا ہے کہ قرآن پر کس طرح اعتقاد رکھنا ہے۔ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالصُّحُفَ كُلُّهَا كَلَامُ اللَّهِ، اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قرآن مجید، قرآن حکیم، توریت، انجیل، زبور اور تمام آسمانی صحف اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، یہ سب کلام اللہ ہیں۔ اس کے بعد میر سید محمد نوربخش فرماتے ہیں آخر میں قرآن پر اعتقاد کے حوالے سے، وَالْقُرْآنُ بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى امتاز من سائر الکتب السماویہ، اور قرآن پاک لفظ اور معنی دونوں لحاظ سے تمام آسمانی کتابوں سے ممتاز ہے۔ وفاق علیہ، اور ان تمام کتابوں پر قرآن کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ اقتباس آپ نے جو نظریہ قرآن کے اعتقاد کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، کتاب الاعتقادیہ پیج نمبر 44 پر موجود ہے۔ اسی تسلسل میں ہمارے بزرگان دین سلسلہ ذہب کے وہ بزرگ ہستی جو بہت سارے کتابوں کے مصنف بھی ہیں، علاء الدولہ سمنانی فرماتے ہیں یہی قرآن جس کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ ہے شروع میں، اور آخر میں سورۃ الناس ہے، اور یہی قرآن لوح محفوظ میں اسی طرح سنہری حروف میں بہت ہی خوبصورت انداز میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ صوفیہ نوربخشوں کا عقیدہ ہے یہ ہماری کتاب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ وسلم نے خود فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات صوفیہ کے مطابق جو ہے آپ کی خدمت میں یہ کے بعد دیگر سلسلہ وار لیکچر میں جو ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر اعتقاد کے حوالے سے، اور دیگر تصوف اور قرآن حکیم کی احکامات، یہ کے بعد دیگر احادیث مبارکہ کی تشریح اور تعلیمات صوفیہ نوربخشہ کو آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر بے عینی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے جھنڈے کو روز بروز سرفرازی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم مملکت خداداد پاکستان کی معیشت کو روز بروز مستحکم اور ترقی عطا فرما، اور ہم سب کو قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے مطابق اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔